بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ بننی چاہیے۔ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اسلامی ریاست بننی اگر نہیں بنے گی تو آپ لوڑے لنگڑے مسلمان رہیں گے۔ اب سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے نا۔ تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پہلا سب سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں اس کا قانون اسلامی قانون ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ اگر عدالت میں یہ لے کے جائیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سودی قانون ہو اس ملک میں، تو وہ آپ کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لے گی یا نہیں کرے گی؟ جواب یہ کہ وہ کر لے گی۔ اگر وہ کر لے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الہ ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک جج سے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرو کہ بھائی ایک طرف اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، ایک طرف میری مرضی ہے، اس میں سے کون صحیح ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے اللہ کی بجائے ایک عدالت کے جج پہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم اتھارٹی جو اسلامی ریاست میں اللہ کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ اب اللہ کے پاس نہیں رکھی آپ نے، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے عدالت کے ایک جج کو یا قومی اسمبلی کے ایک ممبر کو دے دی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے یا قومی اسمبلی اور وزیر اعظم اللہ سے اوپر ہے، اس لیے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو اپروو کر سکتے ہیں کہ کیا قانون ہمیں اللہ کی مرضی سے بنانا ہے اور کون سے قانون ایسے ہیں جو ہمیں اپنی مرضی سے ہی بنائیں گے، اگر ہمارا جمہور اس بات کی اجازت دے گا۔ مطلب کچھ عرصے بعد اگر جمہور زنا کی اجازت دے گا، سور کا گوشت کھانے کی اجازت دے گا، شراب کی اجازت دے گا، تو ہم عدالت میں یہ مقدمہ بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ سود کو سن رہے ہیں۔ تو اور اگر کچھ لوگ یہ ایشو لے کے چلے بھی گئے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور اس پہ لڑیں گے کہ اس پاکستان میں سودی نظام نہیں ہونا چاہیے، تو ان کی عقل بھی مجھے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اللہ کا قانون ہے اور خدا خود ہے موجود، اور آپ ایک عدالت کے جج سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرو کہ اللہ کا قانون صحیح ہے یا انسان کا قانون صحیح ہے۔ تو آپ مینٹیلٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرح یہ ایشو اگر ریزالو ہو بھی گیا تب بھی ایک چیز تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے قانون کو اپروو کرانے کے لیے بھی آپ کو انسان کی عدالت کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر۔ تو اگر اس طرح سے سودی نظام یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے قانون میں نہیں ہے، اگر وہ اسلامی اصولوں پر امپلیمنٹ ہو بھی جاتی ہے تب بھی آپ اسٹیبلش کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسٹیبلش یہ کر رہے ہیں کہ الہ جو ہے اس ملک میں وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ الہ جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم، کوئی قومی اسمبلی یا کوئی عدالت کا جج ہے، کیونکہ وہ خدا کے قانون کے خلاف بھی فیصلہ دینے کا اختیار رکھتا ہے اور اس کے حق میں بھی فیصلہ دینے کا اختیار ہے۔ تو یہ بہت اسٹرینج بات ہے۔ اس نازک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف انسان کا قانون ہے، اور آپ ایک انسان سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بہتر کون ہے۔ تو اگر آپ وہ چیز ایک انسان سے پوچھ رہے ہیں تو لامحالہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے، نعوذ باللہ۔ یا آپ نہیں بھی مان رہے تو آپ کی حرکتوں سے اسٹیبلش یہی ہوگا کہ وہ اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ جانتا ہے، اس لیے وہ خدا کے قانون کے خلاف یا حق میں فیصلہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ بیسک پرنسپل ہی جہالت پہ مبنی ہے۔ آپ کو من حیث القوم طے کرنا پڑے گا کہ اللہ کے قانون کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرے گی، وہاں سے اسلامی ریاست کی بنیاد شروع ہوگی۔ اس میں ہی دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ پھر جو وزیر اعظم ہوگا یا صدر ہوگا، اس ملک کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، وہ ہوگا کیا اگر وہ الہ نہیں ہوگا؟ یعنی کہ اگر وہ قانون اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو وہ کر کیا سکتا ہے؟ تو وہ کر وہی سکتا ہے جو آپ کا ڈپٹی، آپ کا نائب، آپ کا خلیفہ کرتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب آپ اس کے اونر ہوتے ہیں اور آپ کسی کو ہائر کر کے کہتے ہیں کہ تم میرے ڈپٹی مینیجر ہو، تو وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ آرگنائزیشن کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کر دے۔
اس کا کام یہ ہوتا ہے جو سیٹ رولز ہیں اس کے مطابق بہترین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کو چلائے. اچھا، اب اس اسی سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ ایڈمنسٹریٹو چینجز اگر اسے کرنی ہوں تو وہ بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غیر اسلامی ہو. مثال کے طور پہ ملک کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سودی بینکاری کروں گا، یا مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ میں کل سے سور کی ایکسپورٹ شروع کر دوں گا. ہمارے یہاں سور بہت ہو گئے ہیں دھابے جی وغیرہ میں، تو ہم ان کو، یا کسی بھی اور جنگل میں کسی بھی اور جگہ کے اوپر، تو ہم ان کو بیچ کے ہم پیسے کمائیں گے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. جو بھی رولز بنیں گے وہ اس کے اندر ہوں گے. تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اگر آپ کو چیک کرنا ہے اپنے سسٹم کو، تو آپ یہ چیک کریں گے کیا وزیر اعظم اور اس کی قومی اسمبلی کی ٹیم یا کوئی جج یا کوئی صدر یہ فیصلہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جو خدا کے قانون کے خلاف ہو. اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اسلامک سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم میں کوئی پٹیشن دائر کرنا، صرف ایک پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں اللہ کا قانون نافذ کرو، اس کے بعد باقی قانون پہ بات ہوگی. اگر اس کے بغیر آپ چھوٹی چھوٹی ایک ایک چیز کو لے کے پیچھے پڑ جائیں گے، بھائی کسی عدالت سے اپروو کرا لیا یا سود کا کچھ کر لیں، یار یہ ذرا زیادہ برا سیٹ اپ ہو گیا ہے، یا شراب کا کچھ کر لیں، بہت زیادہ لوگ پینے لگیں، نہیں، یہ نہیں. آپ کو پٹیشن یہ لے کے جانی ہے کہ آج سے قانون یہ بنے گا کہ جو چیز خدا کی طرف سے واضح آ گئی ہے آپ اس کو پوری اکثریت کے باوجود تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سسٹم کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں. مثال ہے یہ، اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. مثال کے طور پہ پاکستان کا ایک سسٹم ہے جو بالکل بھی اسلامی نہیں ہے. اس میں آپ عدالت میں ایک مقدمہ لے کے جاتے ہیں اسی سسٹم کی عدالت میں، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے سودی بینکاری کو ختم کر دو. ورسٹ کیس مطلب بالکل لیسٹ پاسبل سینیریو یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی اس کو ختم کر دیں، اور پھر اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے. اگر یہ ہو بھی جائے ایک چیز، تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ اسٹیبلش کیا کر رہے ہیں. آپ اسٹیبلش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کو اپروو کروانے کے لیے بھی ہمیں اس سسٹم میں ایک انسان کی ضرورت ہے جو خدا کے آگے ایک انتہائی ناکارہ ہستی ہے. تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیا پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے ملک کا سسٹم اسلامی ہے، اس کو ہمیں چیک کیسے کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے. دوسری چیز یہ کہ پھر اس ایسے ملک میں جو اسلامی ریاست کا ہوگا اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کرے گا کیا. تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہر وہ کام کرے گا جو خدا کے قانون کے انڈر آتا ہے، اس کو کنٹرول کرے گا، مانیٹر کرے گا، سپروائز کرے گا، اور اس میں کوئی دور جدید کے حساب سے کوئی ایسی چیز ہوگی جو قانون اللہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے کی جا سکے گی، وہ بالکل کرے گا. تیسرا ٹاپک جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، بہت ضروری ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا کام کیا ہے. ایک اسلامی ریاست کا کام جو ہے وہ ایسا ہے جس کے دونوں حصوں پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. پہلے حصے پہ ہم بات کرتے ہیں، ہر کوئی بات کرے گا، وہ بہت اچھا سا لگتا ہے سب کو. دوسرے حصے پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ایک اسلامی ریاست کا قائم یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گی، اور دوسرا حصہ سب سے مشکل ہے. تو یہاں پہ سب نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے چل بھی پڑیں، تو باقی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ برائی سے روکے گی، برے کام ہونے نہیں دے گی، اس کی سزائیں دے گی، اس کے سسٹم بنائے گی کہ جس سے وہ برے کام نہ ہو سکیں. اب یہ کیونکہ کوشچنیبل چیز ہے نا ماڈرن ڈیموکریسی میں، لبرل سوسائٹی میں، کہ آپ کسی کو روک کیسے سکتے ہیں چاہے وہ جتنی بھی گند پھیلا دے. یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ کہانی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم اس ملک، اس دنیا کے نظام کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے پوری قوت صرف کر دیں گے. اگر آپ کی الٹی سیدھی LGBT ٹائپ کی حرکتوں سے بہت منحوس قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا، جو کہ ہو بھی رہی ہیں، اور جتنے بھی سارے قانون ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو ہم یہ صرف نہیں کہتے رہیں گے دیکھو یہ کام مت کرنا.
اللہ سے ڈرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کا قانون بھی بنائیں گے۔ اب یہ جو مشکل چیز ہے نا، یا آپ کو ہمارے جتنے بھی فیمس مولانا صاحب ہیں جو کہ دعائیں کرتے ہیں، سب کو معاف کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ایک دفعہ معافی مانگ لو، ان کو برائی سے روکنے کا سیٹ اپ نہیں کرنا۔ جہاں انہوں نے سیٹ اپ کیا ان کی فالوئنگ زیرو پہ آ جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ کیا ہمارا سسٹم اسلامی ہے نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو میں نے بتایا، اس کو چیک کریں، اس کو ہر جگہ پہ چیک کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جو حاکم ہوگا اس ملک کا، خدا کے بعد جو نائب ہوگا اس جگہ پہ، اس کے بعد اختیارات کیا ہیں، اس کے پاس کیا اختیارات نہیں ہیں، وہ کیا چیزیں کر سکتا ہے، کیا چیزیں نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایک اسلامی ریاست کا مطلب کرنا کیا ہے، اس کو بنا کے وہ کرتی کیا ہوگی۔ تو وہ یہ کہ وہ صرف نیکی کا حکم نہیں دیتی رہے گی، وہ سسٹم برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔